اس دفعہ جو عید قربان ہے اس کے اوپر موروکو کی سرکار نے جو اینیمل ہیں یعنی گائے، بیل، اونٹ، بکرے وغیرہ، ان کے قربانی پہ سرکاری طور پر پابندی لگائی ہے۔ 2024 اور 25 کا جو سال چل رہا ہے اس میں 19 لاکھ مزید پاکستانی غربت کی جو انتہائی لکیر ہے اس سے نیچے چلے جائیں گے۔ بھارت نے کوئی فائنینشیل بیل آؤٹ 1993 سے نہیں لیا، یعنی 32 سال ہو گئے ہیں انڈیا نے آئی ایم ایف سے اس طرح کا کوئی قرضہ نہیں لیا جس طرح کا پاکستان لیتا ہے۔ قرضے کی معیشت سے نکلنے کے لیے انہوں نے اپنے ہی بدن کو نوچنا شروع کر دیا، اپنے ہی بدن کو کھانا شروع کر دیا، اور یہی لڑائی ہے بلوچستان کی، یہی لڑائی ہے سندھ کی، کے پی کے کی، پی او جے گلگت بلتستان کی، کہ پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان علاقوں کے اوپر وہ اپنا ناجائز قبضہ رکھے۔ قبضہ رکھے گا تو لوٹ مار کرے گا، اور اب یہ جو قومی آزادی کی تحریکیں یہ کہیں جانے والی نہیں ہیں جب تک کہ یہ اپنے حتمی انجام کو حاصل نہیں کر لیتی، وچ از آزادی فرام پاکستان۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی شو، میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہندوستان کے بارے میں ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے ہندوستان نے پچھلے 10 سالوں میں، اور انہوں نے اس کے بارے میں پوری ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے کہ کس طرح سے ہندوستان جو ہے وہ ترقی کے زینے طے کرتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے بتایا جو انتہائی غربت ہے وہ کم ہو گئی ہے انڈیا میں پچھلے 10 سالوں میں، یعنی 2011 اور 12 کی جو سالانہ رپورٹ تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ ہندوستان میں 27.1% غربت کی شرح ہے، یعنی 100 میں سے 27 لوگ جو ہے وہ انتہائی غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب یہ فگر جو ہے 27.1 سے کم ہو کر 5.3 ہو گئی ہے، اور اس میں 17 کروڑ لوگوں کو انتہائی غربت سے انڈیا نے باہر نکال لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ کامیابی ہے ہندوستان کی، اور ظاہر ہے مودی گورنمنٹ کی۔ ایک اور رپورٹ بھی جاری ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے جس میں ورلڈ بینک نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت 42% پاکستان کی آبادی، یعنی 100 میں سے 42 لوگ جو ہے وہ انتہائی غربت میں، یعنی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اور بھی یہ غربت بڑھے گی اگر انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ایبینس میں رہی، یعنی وہ معطل رہی، تو آنے والے وقت میں تو ہے وہ مزید غربت بڑھے گی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2024 اور 25 کا جو سال چل رہا ہے اس میں 19 لاکھ مزید پاکستانی غربت کی جو انتہائی لکیر ہے اس سے نیچے چلے جائیں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ 16.5% کا اضافہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کی انتہائی غربت میں۔ تو باقی آپ خود جو ہے وہ حساب لگا سکتے ہیں۔ اور جو جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ ہے 3%، پاکستان نے کہا تھا کہ ہم یہ ٹارگٹ اچیو کریں گے، لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ گروتھ ریٹ جو ہے یہ 2.6 سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کئی چیزوں میں پاکستان جو ہے اس کی جو ڈکلائن ہے وہ تیز ہو رہی ہے۔ اس میں 40% جو بارشوں میں جو کمی آئی ہے، 40% کمی آئی ہے بارشوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پیسٹ اٹیکس ہیں، یعنی جو فصلوں کی جو کیڑوں کے حملے ہیں وہ، اور پھر لوگ جو اب چوز کر رہے ہیں مختلف قسم کی کراپس یعنی فصلیں لگانے میں، تو اس میں وہ کیش کراپ کو زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ لگایا جائے کھیتوں میں تاکہ پیسے کما سکیں، تھوڑے زمین پہ ایسی کراپ لگائی جائے جس سے پیسے زیادہ کما سکیں۔ لیکن جو ییلڈ ہے، یعنی کہ جو پیداوار ہے کپاس کی، وہ نیچے گر گئی ہے۔
کپاس کی جو پیداوار ہے وہ 29.6%، یعنی 29,000 یا 6% اس میں ڈکلائن آیا، اس میں کمی آئی ہے، اور چاول کی جو پیداوار ہے اس میں 1.2% کمی آئی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایگریکلچرل گروتھ ہے وہ 2% سے بھی نیچے جائے گی سالانہ، اس کی پیداوار جو ہے۔ یہ بہت شاکنگ ہیں، یہ فگرز جو آ رہی ہیں یہ بہت ہی شاکنگ ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ کو میں بتا دوں کہ 1958 سے لے کے اب تک پاکستان 24 IMF کے بیل آؤٹس لے چکا ہے، یعنی ہنگامی قرضے جو ہوتے ہیں دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے 1958 ایوب خان کے زمانے سے لے کے اب تک 24 بیل آؤٹس لے چکا ہے، جبکہ بھارت نے اس قسم کا کوئی فائنینشیل بیل آؤٹ 1993 سے نہیں لیا، یعنی 32 سال ہو گئے ہیں انڈیا نے IMF سے اس طرح کا کوئی قرضہ نہیں لیا جس طرح کا پاکستان لیتا ہے۔ پاکستان کا جو اس وقت ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ 131 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے، اور اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ نئی ریسٹرکشنز بھی لگ گئی ہیں پاکستان کے اوپر، جس میں یہ جو بجٹ ہے اس کو پارلیمنٹ سے پاس کروانے کی شرط ہے، جو فیڈرل بجٹ آ رہا ہے کل۔ اسی طرح بجلی کے بلوں کے اوپر جو ہے ڈیٹ سروسنگ سرچارج لگانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی بجلی کے بلوں میں ایک تو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہوتے تھے، لیکن اب اس میں قرضہ دینے کا جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ بھی عوام سے اب لیا جانے والا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس نافذ کیا جائے، اس کا ابھی تک تو دور دور تک کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ گیس کی قیمتوں میں وہ کہہ رہے ہیں فروری 2026 سے، یعنی اب سے تقریباً 6 مہینے بعد اس میں بھی ٹیرف کو بڑھایا جائے، گیس مہنگی کی جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے نئی انڈسٹریز لگانے کے لیے جو آپ نے اسپیشل ٹیکنالوجی زون بنائے ہیں ان میں جو انسینٹیوز آپ نے دیے ہیں، یعنی ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کو 2035 تک بتدریج جو ہے ان کو ختم کریں۔ تو پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے۔ جو اعداد و شمار آ رہے ہیں اس کے مطابق میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کوئی چیز رہ گئی ہو آپ سے تو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ اب میرے سامنے آ گیا ہے، یہ رپورٹ ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ انڈیاز ایکسٹریم پاورٹی ریٹ ڈراپڈ ٹو 5.3% ان 2022-23، یعنی انڈیا میں انتہائی غربت کا جو ریٹ ہے وہ 5.3% تک نیچے آ گیا ہے 27.1% سے، جو کہ 2011 میں تھا۔ اسی طرح جو لوگ انتہائی غربت میں رہ رہے ہیں ان کی تعداد کم ہو کر، جو کہ 2011-12 میں تھی، اب صرف جو ہے وہ 7.5 کروڑ رہ گئی ہے۔ اور پاورٹی لائن جو ہے انڈیا میں وہ طے ہوتی ہے اس بات سے کہ آپ روزانہ $3 کماتے ہیں، یا اگر آپ کماتے ہیں تو پھر آپ پاورٹی سے باہر ہیں، نہیں کماتے تو پاورٹی کے اندر ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ اس نے کیا کیا اور پاکستان جو ہے اس نے کیا نہیں کیا۔ مثال کے طور پر انڈیا نے جو ہے وہ ایک تو یہ کیا ہے کہ انہوں نے بنیادی جو سپورٹ ہوتی ہے گروتھ کے لیے اس کو بہت زیادہ انہوں نے مضبوط کیا ہے۔ مثال کے طور پر میک ان انڈیا کا جو انہوں نے پروجیکٹ بنایا ہے، اس کی وجہ سے 1 کھرب امریکن ڈالرز کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ انڈیا میں آئی ہے پچھلے 10 سالوں میں۔ 1 کھرب ڈالرز کی، 1 ٹریلین ڈالرز، ناٹ بلین، ٹریلین ڈالرز کی، تو اس سے گروتھ کو ایک سپورٹ ملی ہے۔ اسی طرح انرجی سیکٹر ہے، اس میں بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پھر جو خود انحصاری ہے، جیسے اپنا خود ہی ہم میک ان انڈیا کریں گے، چیزیں ہم خود بنائیں گے، اس کی وجہ سے گروتھ بہت تیز ہوئی ہے، جاب بہت ساری لوگوں کو ملی ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو میکرو اکانومی ہے، جو بڑی اکانومی ہے، جیسے ٹیکس ریونیو کا جو بیس ہے اس کو پھیلایا گیا ہے، اور پھر جو قرضہ اور جی ڈی پی، یعنی جو آپ نے قرضہ دینا ہوتا ہے وہ اور جو آپ کی پیداوار ہے اس کے درمیان جو ریشو ہوتی ہے اس کا فرق جو ہے
اس کو کنٹرول کیا گیا ہے، مینیجبل کیا گیا ہے، فارن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے ڈائریکٹلی ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے انیکویلٹی کو، نا برابری جس کو بولتے ہیں، غربت کو اور بے روزگاری کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین کا کردار ہے اس میں اکانومی میں، اس کے اوپر بھی خاص توجہ دی گئی ہے، اور وومنز ڈیولپمنٹ ٹو وومن لیڈ ڈیولپمنٹ، یعنی عورتوں کی ڈیولپمنٹ کے سے آگے بڑھ کے نیا پروگرام دیا ہے کہ عورتوں کی قیادت میں ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے نا، ترقی، یعنی عورتیں اس ترقی کی لیڈر ہیں، نہ کہ عورتوں کے لیے ترقی، بڑا فرق ہے ان دو چیزوں میں، سوچئے گا۔ اسی طرح سے فوڈ سیکیورٹی جو ہے اس کو بہت زیادہ مطلب ہے مضبوط کیا گیا ہے، اور ٹریڈ جو ہے ایکسپورٹس اس کے اوپر بڑی توجہ دی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے G20 برکس اور ایشیان جو ہے ان میں انڈیا کی جو ٹریڈ اور ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ بہت مضبوط ہوئے ہیں۔ چابہار پورٹ ہے، پھر انٹرنیشنل ملٹی موڈل اکنامک کوریڈور ہے، یہ ساری چیزوں میں انڈیا بڑا پرو ایکٹیولی حصہ لے رہا ہے۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اسپیس ایکسپلوریشن جو ہے، خلا میں تحقیق کا جو ہے، پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہے، بائیو اکانومی ہے، گرین ہائیڈروجن ہے، سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے، ان سب چیزوں کے اوپر جو ہے انڈیا نے پورا فوکس دیا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ ہندوستان۔ اچھا یہ کیا کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا سمپل ہے۔ انہوں نے اپنے ماضی کے اوپر توجہ دی کہ ماضی کو ریفلیکٹ کیا، اس کے اوپر انہوں نے کھوج لگایا، ماضی میں ہم کیا کر رہے تھے، کہاں کہاں پہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، کہاں کہاں ہم سے بہتری ہوئی، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے آج کو سمجھنے کی کوشش کی، اور جب وہ آج کو سمجھے تو پھر انہوں نے مستقبل کے لیے جو ہے وہ پلاننگ کی۔ اور یہ جو وکست بھارت ہے، یعنی وکست بھارت 2047 میں، یعنی بھارت کے 100 سال ہونے پر یہ ٹارگٹ رکھا گیا کہ بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کیا جائے گا۔ انڈیا نے یہ پینڈیمک جو تھا کووڈ کا، اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے ترقی کی ہے، مطلب ہے انہوں نے مینیج کیا ہے اکانومی کو، وہ دنیا میں اپنی مثال آپ رکھتا ہے۔ پھر ستمبر 2023 میں جو G20 ہوئی تھی، اس میں انڈیا نے افریقہ کو ایز اے پورا کانٹیننٹ ایک ممبرشپ جو ہے پورے افریقی جو بر اعظم ہے اس کی ممبرشپ لے کے دی۔ اس کی وجہ سے افریقہ کے ممالک میں ہندوستان جو ہے اس کی بڑی ساکھ بنی ہے، وہاں سے انویسٹمنٹ آ بھی رہی ہے، انڈیا انویسٹمنٹ کر بھی رہا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، اور اس وقت انڈیا جو ہے جہاں تک ایکسپورٹ گروتھ کا تعلق ہے وہ دنیا کی صف اول کی 10 اکانومیز میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور جو ایکسپورٹس ہیں ان کو $2 ٹریلین تک پہنچانے کا ہدف رکھا گیا ہے، یعنی کہ 2 کھرب امریکی ڈالر تک کی ایکسپورٹس انڈیا جو ہے وہ پلان کر رہا ہے کہ کرے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا تو یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اور اس کے اعداد و شمار آپ کو میں نے بتا دیے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ اب صرف 34 کروڑ سے صرف 7.5 کروڑ لوگ ابھی بھی رہ گئے ہیں جو انتہائی غربت میں ہیں، وہ بھی آنے والے 2030 تک یہ بھی انتہائی غربت سے نکال لے گا انڈیا اپنی اکنامک پالیسیز اور ڈومیسٹک پالیسیز کے نتیجے میں۔ پاکستان کا کیا پرابلم ہے؟ پاکستان کا ایک بڑا پرابلم تو پولیٹیکل ہے، کیونکہ پاکستان کی کوئی پولیٹیکل ڈائریکشن نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ابھی بھی فوج کے نرغے میں ہے، فوج کے کنٹرول میں ہے، اور فوج صرف ایک پولیٹیکل ادارہ نہیں ہے، فوج ایک اکنامک پاور بھی ہے، اور پاکستان کی ہر چیز کی مینوفیکچرنگ جو ہے اس کے اوپر پاکستانی فوج کا غلبہ ہے، جس کی وجہ سے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر کوئی آتی بھی ہے تو اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ فوج اجازت نہیں دیتی کہ ان کے مقابلے پہ، جو کہ ایک کارپوریشن کے طور پر کام کرتا ہے، ان کے مقابلے پہ جو ہے وہ کوئی آ کے کھڑا ہو جائے، یعنی پرائیویٹ سیکٹر سے
کوئی آ کے سیمنٹ فیکٹری لگا کے ان کے عسکری سیمنٹ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، یا بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کے تو ڈی ایچ اے کے مقابلے میں مارکیٹ کا شیئر جو ہے پراپرٹی انڈسٹری کا وہ لے لے، یا پھر بینکنگ میں یعنی کہ عسکری بینکس ہیں تو اس کے مقابلے پہ جو ہے وہ پرائیویٹائز کر کے بینکوں کو ان کو تباہ و برباد کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر جو کاٹیج انڈسٹری تھی، جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت ہمیں یاد ہے کہ کھلونوں کی فیکٹریاں ہوتی تھی، جوتے بنانے والوں کی فیکٹریاں ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں، بڑی بھی تھی لیکن چھوٹی فیکٹریاں جو ہیں وہ بیک بون ہوتی ہے کاٹیج انڈسٹری کی۔ اس کو آپ نے ڈیولپ نہیں ہونے دیا، دھاگے کی انڈسٹری بنانے کی اور اس قسم کی جو بے شمار ہوتی ہیں کاٹیج انڈسٹری کی، اور چائنا کا مال آیا اور چائنا نے سونامی کی طرح آپ کا سارا کچھ وہ بہا کے لے گیا، آپ کی کاٹیج انڈسٹری تباہ کر دی۔ کاٹیج انڈسٹری کو بچانے کے لیے آپ کو ٹیرف لگانا چاہیے تھا چائنا کی چیزوں کے اوپر، تاکہ وہ مہنگی بکتی اور لوگ اسے اپنی ہوم انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرتے۔ اس کی بیسس پہ آپ کی اسمال انڈسٹری ہوتی ہے، اس کی بیسس پہ آپ کی ہیوی انڈسٹری ہوتی ہے، تو یہ کوئی کام نہیں ہوا۔ اس کے الٹ یہ ہوا کہ ہر سال غربت کی جو ہے وہ سطح اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 19 لاکھ لوگوں کا اس سال غربت میں مزید شامل ہو جانا، یہ اس کا مطلب ہے کہ آلریڈی جتنے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ ہو جائیں گے، پھر اس سے اگلے سال اور ایڈ ہو جائیں گے۔ تو ان چیزوں نے نہ صرف سماجی نابرابری بلکہ معاشی نابرابری بھی قائم کی ہے، اور اس قرضے کی معیشت سے نکلنے کے لیے انہوں نے اپنے ہی بدن کو نوچنا شروع کر دیا، اپنے ہی بدن کو کھانا شروع کر دیا، اور یہی لڑائی ہے بلوچستان کی، یہی لڑائی ہے سندھ کی، کے پی کے کی، پی او جے گلگت بلتستان کی، کہ پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان علاقوں کے اوپر وہ اپنا ناجائز قبضہ رکھے۔ قبضہ رکھے گا تو لوٹ مار کرے گا، لیکن اس سے ایک اور پرابلم کریٹ ہوگی پاکستانی آرمی کے لیے، یعنی آرمی جو حکومت کر رہی ہے پاکستان پہ، وہ پرابلم یہ کریٹ ہوگی کہ وہاں قومی آزادی کی تحریکیں زور پکڑ گئیں، کیونکہ انہوں نے کہا بھی وسائل ہمارے ہیں، ہم مالک ہیں، اور آپ کبھی چائنا سے معاہدے کر رہے ہیں سی پیک کے، کبھی آپ امریکہ کینیڈا سے کر رہے ہیں سینڈک کے معاہدے اور وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے پی او جے کے گلگت بلتستان بھی جو ہے وہ آپ نے چین کے حوالے کیا ہوا ہے، گوادر پورٹ آپ نے چائنا کے حوالے کر دی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ یہ سندھ میں جو کراچی کے سمندر کے جزیرے ہیں وہ چائنا کو دے دیے ہیں۔ تو یہاں قومی آزادی کی تحریکیں ابھرنا شروع ہو گئی ہیں، اور اب یہ جو قومی آزادی کی تحریکیں یہ کہیں جانے والی نہیں ہیں جب تک کہ یہ اپنے حتمی انجام کو حاصل نہیں کر لیتی، وچ از آزادی فرام پاکستان۔ تو یہ اس وقت جو ہے ہندوستان اپ جا رہا ہے، پاکستان ڈاؤن جا رہا ہے، یہی ہم نے تھمبنیل پہ بھی دکھایا ہے۔ آپ خود بھی ریسرچ کیا کریں، آپ خود بھی گوگل پہ جائیں، انٹرنیٹ پہ جائیں، وہاں جا کے چیک کریں انڈین اکانومی 2024-25 ایسے ڈال کے تو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔ پاکستان اکانومی ڈالیں تو اس کے اوپر بھی بہت ساری ہے، پاکستان ڈیٹ ڈالیں گے، انڈیا ڈیٹ ڈالیں گے، انڈیا گروتھ ڈالیں گے، پاکستان گروتھ ڈالیں گے، تو ایک کمپیریٹو اسٹڈی آپ خود بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ان یوٹیوب کے پروگراموں میں تو آپ کو ایک گائیڈ لائن دی جاتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کیا رخ ہے۔ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ موروکو کے اندر اتنا بڑا کرائسس پیدا ہو گیا گوشت کا اور یہ زراعت کا، کہ اس دفعہ جو عید قربان ہے اس کے اوپر موروکو کی سرکار نے جو اینیمل ہیں یعنی گائے، بیل، اونٹ، بکرے وغیرہ، ان کے قربانی پہ سرکاری طور پر پابندی لگائی ہے، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ جیل جائے گا۔ حتیٰ کہ انہوں نے قربانی کے لیے جو اوزار ہوتے ہیں، چھری وغیرہ اور وہ جو تسلا سا ہوتا ہے جس پہ کاٹتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، لکڑی کا، وہ یہ چیزیں بھی اگر آپ کے پاس سے نکل آئیں جس سے ثابت ہو کہ یہ جانوروں کے ذبح کرنے کے لیے استعمال کرنے کی غرض سے آپ نے رکھی ہیں، تو آپ پہ جرمانہ بھی ہوگا، آپ گرفتار بھی ہوں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔